بات ہے طاقت کے اس نشے کی جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو موم کی طرح کاٹ دیتے تھے۔ یہ کہانی ہے ان کی جنہوں نے کہا تھا کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ موت ان کے لیے زمین سے نہیں، آسمان سے نہیں، بلکہ اس ہوا سے آئی جو ہمیں سانس دیتی ہے۔ وہ دیکھو، وہ 100 فٹ اونچے ستون، ارم ذات العماد، جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مگر آج وہ وہاں پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ یہ بات ہے قوم عاد کی، عرب کے وہ ریسلرز، وہ آرکیٹیکٹس جنہیں اپنی ٹیکنالوجی اور پاور پر غرور تھا۔ آج کل ہم برج خلیفہ اور اسکائی اسکریپرز دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، لیکن قوم عاد کی بلڈنگز دیکھ کر شاید ہماری گردنیں ٹوٹ جاتی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کیوں اللہ نے اس پوری سپر پاور کو صرف ٹھنڈی ہوا سے ختم کر دیا؟ کیا غلطی تھی ان کی؟ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ واقعہ ہے نوح علیہ السلام کے طوفان کے کافی عرصہ بعد کا۔ دنیا نئی آباد ہوئی تھی، لوگ اللہ کو مان رہے تھے، لیکن پھر عرب کے ساؤتھ میں یمن اور عمان کے درمیان الاحقاف نام کی جگہ پر ایک قوم آباد ہوئی، عاد۔ انہیں اللہ نے وہ فضیق دی تھی جو آج کسی کے پاس نہیں۔ امام ابن کثیر اور کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے قد نارمل انسانوں سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو ہاتھ سے اٹھا کر پہاڑ پر رکھ دیتے تھے۔ ان کا لیڈر شاید بالکونی میں کھڑا ہو کر کہتا ہوگا، دیکھو میری سلطنت کو، ہم نے موت کو بھی ہرا دیا ہے، ہمارے محل اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی طوفان انہیں ہلا نہیں سکتا۔ Hold your chief. I have brought you glory and riches beyond measure. Your devotion will be rewarded. وہ صبح اٹھتے، ورزش کرتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر نئے ڈیزائنز بناتے۔ This mountain is softer than the last one. Yes, we'll be dining in the Great Hall by sunset. ان کے پاس انجینئرز تھے، ڈاکٹرز تھے اور بے حساب دولت تھی، لیکن اس طاقت نے انہیں خدا بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی اللہ کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنی قسمت لکھیں گے۔ انہوں نے پھر سے بت پرستی شروع کر دی۔ زمین پر پہلا شرک قوم نوح کے بعد انہوں نے ہی کی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا ان کا فیوریٹ ٹائم پاس تھا۔ کسی غریب کو پکڑ لیا اور اسے اوپر سے نیچے پھینک دیا، صرف مزہ لینے کے لیے۔ پھر انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کوئی باہر کا نہیں، ان کا اپنا بھائی ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نے کسی پہاڑ پر چڑھ کر جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے بڑے پیار سے، بڑی نرمی سے انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی آلہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اب ذرا سوچئے، وہاں کے سردار جو 7-8 فٹ لمبے تھگڑے ہیں، وہ ہود علیہ السلام کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ Warns us of a coming punishment. Does he take us for fools? Stop this foolishness at once. ڈائلاگ سنیے جو قرآن نے کوٹ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمیں بے وقوف لگتے ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا ہم اپنے پرانے خداؤں کو چھوڑ دیں صرف تمہارے کہنے پر؟ اسے شاید کسی جن نے پکڑ لیا ہے، اس کا دماغ پھر گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، میری پیمنٹ تو میرا اللہ دے گا۔ لیکن وہ ایروگینٹ تھے، انہوں نے چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو ہود تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ہم بھی دیکھیں کون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یہ چیلنج ان کی موت کا وارنٹ بن گیا۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ وہ پریشان تھے لیکن جھکے نہیں۔ پھر ایک دن اچانک انہیں ہورائزن پر ایک کالا بادل آتا دکھائی دیا۔ بستی میں شور مچ گیا، وہ دیکھو بادل آ گیا۔ لوگ ناچنے لگے۔ یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا،
ہود علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور کہا نہیں، یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، اس میں دردناک عذاب ہے۔ مگر وہ ہنستے رہے۔ ہود، تم ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہو، آج پارٹی ہوگی۔ وہ لوگ وادی میں جمع ہو گئے اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے کے لیے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ہوا انہیں آکسیجن دینے نہیں، ان کی سانسیں چھیننے آ رہی ہے۔ اچانک ہوا کا رخ بدلا۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، قرآن اسے کہتا ہے آج سرسرانے والی ٹھنڈی چیختی ہوئی ہوا۔ جیسے ہی ہوا ان سے ٹکرائی، پہلے ان کے تمبو اڑ گئے، پھر ان کے جانور ہوا میں تنکوں کی طرح اڑنے لگے جو سردار کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر جمانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہوا انہیں اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ سورہ الحاقہ میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار وہ ہوا چلا دی۔ سوچئے 8 دن تک نان اسٹاپ طوفان۔ لوگ اپنے محلوں میں بھاگے، ان مضبوط بلڈنگز میں جن پر انہیں ناز تھا، لیکن ہوا دروازے توڑ کر اندر گھس گئی۔ وہ چھپنے کے لیے غاروں میں گئے، ہوا وہاں بھی پہنچ گئی۔ اور یہ ہوا انہیں اٹھاتی، آسمان میں لے جاتی اور پھر سر کے بل زمین پر پٹخ دیتی۔ ان کے سر پھٹ جاتے اور دھڑ الگ ہو جاتا۔ 8ویں دن جب سورج نکلا تو وہاں سناٹا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، نہ کوئی محل بچا نہ کوئی انسان۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی بچ گئے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا تھا۔